الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سورہ الذاریات کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب کریم نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ بہشت کس کو ملے گی. ویسے تو جب بہشت کا تصور انسانوں کے سامنے آتا ہے، جنت کا تصور، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بھی یہ مقام مل جائے. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ طمع رکھتا ہے ہر انسان کہ اس کو نعمتوں کے باغ میں داخل کیا جائے، ایماندار تھے یا کفار. جب قرآن مقدس میں وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ اس میں باغات ہیں، اس میں سونے چاندی کے محلات ہیں، اس میں ہمہ انداز کے پھل اور فروٹ ہیں، اور جہاں دودھ کی نہریں بہتی ہیں، جہاں شہد کی نہر بہتی ہے، جہاں صاف مصفہ پانی کی نہر بہتی ہے. یہ تذکرہ جب قرآن مقدس کا سنتے تھے تو ان کے دل میں جذبہ اٹھتا کہ کاش یہ ہمیں مل جائے. اسی بات کو اللہ رب کریم نے فرمایا اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. کیا ہر انسان اپنے دل میں یہ طمع رکھتا ہے کہ اس کو نعمتوں کے باغ میں داخل کیا جائے؟ کلا، ہرگز نہیں. صرف طمع اور امید رکھنے سے نہیں ملے گی یہ، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، محنت مطلوب ہے تھوڑی سی. اگر سرے سے انکاری ہو جاؤ کہ دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، ہم نے دوبارہ بننا ہی نہیں، حساب دینا ہی نہیں، پھر جنت کیسی؟ یہ تمہاری طمع کہاں کی؟ تو بیکار طمع ہے. کفار کو سنایا گیا. اللہ فرماتے ہیں انہی آیات میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو جس چیز سے ہم نے بنایا ہے تو پھر یہ دوبارہ اٹھنے کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر ادھر طمع اور توقع کہ انہیں جنت النعیم میں داخل کیا جائے، ناممکن. ان آیات مبارکہ میں جو سورہ الذاریات کی آیات مبارکہ ہیں، یہ 15، 16 اور 17 آیات، انہیں پڑھیں آپ جا کے. ان میں اللہ رب کریم نے متقین کے حوالے سے فرمایا کہ باغات اور چشموں میں متقین جائیں گے. ان المتقین فی جنات وعیون. اس سے پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کو کس انداز کے جہنمیوں کو سزائیں کس انداز کی دی جائیں گی. ان کے تفصیلی تذکرے کے بعد پھر ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون.
کہ متقین باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، تمہیں کیا سنائیں، ان کا رب جو انہیں دے گا وہ لیں گے. کیا دے گا؟ تفصیل تھوڑی سی تو قرآن مقدس میں ہے، لیکن یہ بھی فرما دیا لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے بہشتوں میں محفوظ کر دی گئی ہے، کوئی انسان نہیں جانتا وہ کیسی ہے. یہ بدلہ ہوگا ان کے عملوں کا. اگر اس دنیا کی زندگی میں عمل ہیں تو پھر بدلے میں وہ ملے گا. لا تعلم کل نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. اس مقام پہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین باغات میں ہوں گے اور چشمے میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، لیں گے جو ان کو ان کا رب دے گا. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی لذت اللہ کی زیارت اور ملاقات ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. کھانے پینے لذائذ کی جتنی نعمتیں بیشت میں ہوں گی، ان سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہوگی کہ اللہ کی زیارت کریں گے، کائنات کے مالک کی زیارت کریں گے. سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی، سب سے بڑی خوشی اس میں آئے گی، سب سے بڑی لذت اس میں آئے گی. اس لیے اللہ رب کریم نے مجمل فرما دیا آخذین ما آتاہم ربہم، لیں گے جو ان کا رب ان کو دے گا. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کس بات کا صلہ؟ یہ پہلے دنیا میں اچھے کام کر کے آئے ہیں. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیا اچھے کام ہیں؟ بہت سے اچھے کام ہیں جو جاگتے میں کرتے ہیں. اور بالخصوص ایک اچھا کام ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے کچھ حصے میں سوتے نہیں تھے. رات کے کچھ حصے میں سوتے نہیں تھے. اس نہ سونے میں کیا کرتے تھے؟ کیا انٹرنیٹ کی فحاشیاں دیکھتے تھے؟ موبائل سامنے رکھ کے رات کے 12 2 بجے تک اس میں اپنی بیداری، اپنی رات کو تباہ کرتے تھے؟ نہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح کے اوقات میں وہ اللہ سے معافیا مانگتے تھے. یعنی عبادت کرتے رات کو کچھ حصے میں اٹھ کے، اور جب صبح کا وقت قریب ہوتا اسحار، اس میں وہ کثرت سے مغفرت طلب کرتے تھے، اللہ سے معافیا مانگتے تھے. کانوا قبل وبالاسحار هم یستغفرون. اب اس سے پہلے انہوں نے جو بیداری کی ہے، جاگے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کی ہے، نوافل پڑھے ہیں. اس کی اہمیت مجملاً بیان کر دی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھوڑا حصہ رات کا ایسا ہوتا تھا کہ وہ سوتے نہیں تھے. اب آپ اندازہ لگا لیں آپ اور آپ کے بچوں کی زندگی کدھر جا رہی ہے. اگر اسی طرف ہے تو زہ شرف و عزت، بہت خوشی کی بات. اور اگر اس طرف نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھی نہ پڑھی اور پھر بیٹھ گئے یا لیٹے رہے اور محو رہے اپنی اس بےہودگی میں، کبھی کوئی منظر دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی منظر دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی ساتھی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، کبھی کہیں بھٹک رہے ہیں، کہیں گمراہ ہو رہے ہیں. اگر اس انداز کی زندگی گزر رہی ہے، رات کو 12 1 2 بجے سوئے اور دن کے 9 10 بجے اٹھے، صبح کے اوقات کیسے گزرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. یہ صرف ڈراوا نہیں، حقیقت ہے. انسان کا پیشاب تو پانی کی شکل میں ہے، شیاطین آگ سے پیدا کردہ، ان کا پیشاب آگ کے انداز کا ہے. واقعتاً پیشاب کرتا ہے شیطان اس کے کان میں. اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں فرما دیا، ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے. شیطان کے پیشاب سے بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں. رات عشاء کے بعد فوراً سو جائیں اور صبح اٹھیں، اور نہیں کم سے کم اذان سن کے تو ضرور اٹھیں.
ابھی بھی اسحار کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، اور کثرت سے استغفار کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک دعا لکھی ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن بتائی تھی، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ استغفار کی ایک دعا یہ بھی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں تجربہ ہے کہ صبح کے وقت میں صبح کی 2 سنتوں کے بعد اور فرض کے درمیان میں جو اس دعا کا التزام کرے، سارا دن اس کا دل روشن رہتا ہے، نیک کاموں کی توجہ رہتی ہے، اس کے دل پہ میل کٹ جسے کہتے ہیں زنگ رین نہیں لگتی، اسے شوق رہتا ہے اللہ کے دین کے کاموں کا، اللہ کے یاد اور اللہ کے ذکر کا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن سمجھتے وہ ہیں جن کو عقل ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، بے عقل بے وقوف نہیں سمجھتے اس بات کو، چاہے اپنے آپ کو وہ دانائی کیوں نہ سمجھتے پھریں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن کو جنت نعیم ملے گی، جنہیں ہم متقین کہہ رہے ہیں، ان کی ایک صفت تو یہی ہے کہ رات کے اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح کے اوقات میں استغفار کثرت سے کرتے ہیں، اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ معاشرے میں جو لوگ زبان سے یا زبان حال سے سائل بن گئے، ان کا حال بتا رہا ہے کہ ان کو ضرورت ہے، ان کی شکل بتا رہی ہے کہ ان کو ضرورت ہے، ان کے گھر کا ماحول بتا رہا ہے کہ ضرورت مند ہیں، مانگتے نہیں۔ والمحروم، جن کو اللہ نے نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، کسی کو نہیں دیتا صبر اس کا آزماتا ہے، اور کسی کو زیادہ دے دیتا ہے آزماتا ہے کہ یہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میرے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ آزمائش ہے ہر انداز کے، ابتلاء اللہ رب کریم کی طرف سے، کسی کو کسی انداز میں آزماتا ہے، کسی کو کسی انداز میں آزماتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سائل کا اور محروم کا۔ وفی الارض آیات للموقنین، شاید تمہیں ان باتوں کا اعتماد نہ آئے، یقین نہ آئے، زمین میں ذرا دیکھو نا اللہ کی عظیم قدرتیں، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ باتیں سچی ہیں۔ وفی الارض، زمین میں آیات و نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ جو بے یقینے ہیں، جن کو اللہ اور اس کی آیات اور اس کی نشانیوں پہ یقین نہیں، وہ تو بے سمجھ ہیں، وہ تو متوجہ ہی نہیں، جاہل ہیں۔ لیکن جو تھوڑی سی نظر رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے زمین میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں، چپا چپا زمین کا، ایک ایک قطعہ زمین کا شہادت دے رہا ہے اس عظیم ذات کی۔ آپ ایک درخت کو لے لیں، اس کے بننے کو دیکھ لیں، اس کے لہرانے کو دیکھ لیں، اور جانوروں کو دیکھ لیں، خود اس زمین بنجر کو دیکھ لیں، پانی پڑا تو آباد ہو گئی۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، تم چلو زمین میں نہ دیکھو، خود اپنی ذات میں دیکھ لو، اللہ کی بے شمار نعمتیں تمہیں اپنی ذات کے اندر نظر آ جائیں گی، بے شمار اللہ کی نشانیاں عظمت کی تمہارے اندر محسوس ہو جائیں گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، باقی رہے گی روزی۔ وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہاری روزی اللہ نے رکھ دی ہے۔ وما توعدون، اور جو وعدہ دیے جا رہے ہو وہ سب کچھ آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انتم تنطقون، آسمان اور زمین کے مالک کی قسم ہے، یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں سچ ہیں، یہ اس طرح سچ ہیں جس طرح تمہارا بولنا سچ ہے۔ تم بولتے ہو نا، یقین ہے نا کہ ہم بول رہے ہیں، کہ شک ہوتا ہے اس میں؟ جس طرح اس بات کا یقین ہے، اسی طرح یہ باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں ان کا یقین کرو، شک میں نہ رہنا۔ رب کریم نے بہشت حاصل کرنے کے لیے ان آیات میں ایک اہم ترین بتایا ہے خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ضرورت کے مواقع پہ، ضرورت کی جگہوں پہ۔ اور ان دنوں میں خرچ کرنے کے خاص اسلوب بتایا۔ خاص اسلوب کیا ہے؟
وہ ہے اللہ کی مہمانی، اللہ کی ضیافت جو اللہ انسانوں کے لیے بھیجتا ہے آسمان سے۔ کس طرح؟ ویسے تو ساری ضیافت اللہ ہی کی ہے کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، چاہے اجناس کی صورت میں ہے، چاہے پھلوں کی صورت میں ہے، چاہے پانی کی شکل میں ہے، کسی بھی انداز میں سب اللہ ہی دے رہا ہے۔ لیکن ان دنوں میں مہمانی ہے اس کی ایک اور انداز میں کہ مخصوص دنوں میں ذبح کرو جانور اللہ کی رضا کے لیے اور ایک دوسرے کو کھلاؤ۔ یہ اللہ کی مہمانی ہے انسانوں کے لیے، انسانوں سے کراتا ہے، انسانوں کے لیے مہمانی اس کی بنتی ہے۔ یہ ضیافت الرحمان ہے۔ اس ضیافت الرحمان میں اس کا حکم ہے اچھے سے اچھا جانور ذبح کریں، خوبصورت جانور ذبح کریں جس میں عیب نہ ہو، کان میں سوراخ نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور آنکھ میں کوئی نقص نہ ہو، اور کمزور دبلا پتلا جس میں مخ تک نہیں ہوتی، چربی نہیں ہوتی، وہ نہ ہو، بیمار نہ ہو۔ یہ شروط عائد کی گئی ہیں۔ اس انداز کا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو، خود بھی کھاؤ اللہ کی مہمانی، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، ہمسایوں کو کھلاؤ، دوست احباب کو ضیافت کرو۔ یہ اللہ رب کریم کی تمام انسانوں کے لیے ضیافت ہے۔ اس بنیاد پہ بعض بدبخت جو یہ تلقین کرتے ہیں کہ جی پیسہ ضائع ہوتا ہے، یہی پیسہ اگر غربا میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ کپڑے بنا لیں گے، وہ خوراک بنا لیں گے، یہ غلط سوچ کا غلط انداز ہے۔ اللہ نے جس موقع پہ جو عبادت، جس عبادت کا حکم دیا وہی کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس موقع پہ اسی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی عبادت کو اللہ رب کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کریں۔ پچھلے جمعہ میں نے آیت پڑھی تھی کہ ہر امت کے لیے اللہ نے عبادت کے اسلوب بتائے ہیں، اور یہ اسلوب بھی متعین کیا ہے کہ مخصوص دنوں میں اللہ کے نام پر بہیمت الانعام کو ذبح کرو۔ بہیمت الانعام میں بڑا جانور، گائے بھینس اور اونٹ، یومو یاک یہ آ جاتے ہیں، چھوٹے جانور بھیڑ بکریاں دمبے یہ آ جاتے ہیں، تو یہ اونٹ آ جاتے ہیں اس میں۔ بڑے جانور میں اللہ کے رسول نے فرمایا 7 آدمی، اونٹ میں 10 تک کی اجازت ہے، 7 بھی ہے 10 بھی ہے، یہ حصے بنا کے اس کو ذبح کر سکتے ہو اللہ کے نام پر، لیکن ہو اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے۔ رب کائنات خود فرماتے ہیں دیکھو یہ جانور ذبح کرتے ہو، اس کے گوشت سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی ہڈیاں تمہارے کام آتی ہیں، اس کی گوبری یہ تمہارے کام آتی ہے، کوئی بھی جز ضائع نہیں جاتا، سب چیزیں کارآمد ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے پاس یہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ یہ گوشت اس کو ضرورت ہے نہ خونوں کی ضرورت ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ دل کے اس جذبے کو دیکھتا ہے جس جذبے کے تحت تم یہ قربانی کر رہے ہو، وہ جذبہ درست کر لو، اس میں صرف یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں بس۔ صرف گوشت خوری، صرف نام و نمود، لوگوں میں شہرت، اتنے جانور ذبح کیے، یہ اگر ہے تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ عبادات مخصوص فرمائی ہیں، ان میں ایک عبادت تو یہی قربانی ہے، دوسری عبادت نماز ہے۔ اہل اسلام کی یا مسلمانوں کی جتنی بھی عبادتیں آئی ہیں یا جتنے بھی میلے اور جشن آئے ہیں ان میں عبادت رکھی گئی ہے، تو یہ 2 دن عید کے ہیں، خوشی منانے کے ہیں، ان میں بھی عبادت کو رکھا گیا ہے۔
یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں اجتماعی انداز میں اکٹھے ہو کے. تمام مسلمان ایک میدان میں آئیں, اس میدان میں 2 رکعت کے ساتھ نماز پڑھیں, خطبہ ہوگا اور نماز ہوگی. اس میں مرد بھی شرکت کریں, عورتیں بھی شرکت کریں, وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی اللہ کے ذکر کے متلاشی ہیں. اس لیے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا بعض بیویوں کو کہ تم جاؤ محلوں میں اور نوجوان بچیوں تک کو نکال لاؤ, انہیں کہو میدان کھلے میں آ جاؤ, اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں, اس میں تم بھی نماز پڑھو. جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ ایک طرح بیٹھی رہے, اور جو مسلمان اجتماعی دعا کریں گے اس اجتماعی دعا میں شرکت کریں. اللہ رب کریم اجتماعی دعا کو قبول فرماتے ہیں, ان کے لیے بھی قبولیت کا مقام مل جائے گا, ان کو بھی یہ منزل حاصل ہو جائے گی. اس لیے ان کو ضرور شرکت کریں. شریک ہوں تو صرف اسی لیے کہ اللہ کی عبادت قائم کرنی ہے. ایک کام تو یہ نماز کا, دوسرا ان دنوں میں کثرت سے ذکر کرنا, اس کی تلقین ہے. کثرت سے ذکر, بالخصوص نمازوں کے بعد, سلام کے بعد ایک مخصوص ذکر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ یہ تو ذوالحجہ کا چاند دیکھ کے ہی یہ ذکر شروع کر دیتے تھے, بلکہ ان کی تو عادت تھی کہ بازار میں جاتے ایک طرف سے اونچی آواز سے ذکر کرتے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جب یہ اونچی آواز سے ذکر کرتے دکاندار ساتھ شامل ہو جاتے, دونوں طرف دکاندار بھی یہ ذکر کر رہے ہیں اونچی آواز سے, وہ بھی کر رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں بازار میں. پورے بازار میں اللہ کا ذکر کا غلغلہ ہوتا تھا. یہ تھا خوبصورت منظر جب مسلمان زندہ تھے اس وقت. آج تو مذاق اڑاتے ہیں, اگر کوئی جا کے اونچی آواز سے ذکر لگا دے اس کی مذاق اڑائیں گے, ایسے بھی بے وقوف لوگ ہیں. اس وقت یہ صورت حال نہیں تھی. تو سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا عبداللہ ابن عمر بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک تو سیدنا عمر بن خطاب کے فرزند ہیں, دوسرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی خوشخبریاں دی ہوئی ہیں, تو ان کا یہ طرز عمل تھا. مرفوع روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے, یعنی آپ کی تاکید, وہ ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی صبح سے 13 کے عصر تک نمازوں کے بعد کثرت سے یہ ذکر کرنا. سلام پھیرے امام, فوراً آواز آنی چاہیے سب کے زبان سے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مخصوص عبادت ہے. یہ چونکہ عرفات میں اور ایام منا جنہیں ہم کہتے ہیں, وہاں یہ ذکر کثرت سے ہوتا ہے. پوری دنیا میں مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس ذکر میں. یعنی اس کا مقصد یہ بنا کہ پھر پوری دنیا میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دوسری عبادت ہے ان ایام کی. پہلی عبادت اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا, اس کو لوگوں میں تقسیم کرنا اور خود کھانا, اور دوسری بات اللہ کا ذکر کثرت سے, نماز پڑھنا, اور نماز کے بعد امام کی کچھ ذمہ داریاں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت, صحابہ کرام نے یہ بیان کی ہے کہ آپ عیدگاہ میں جاتے, پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے, اذان نہیں ہوتی, اقامت نہیں ہوتی, 2 رکعت نماز پڑھتے, 7 تکبیرات پہلی رکعت میں, 5 تکبیرات دوسری رکعت میں, سلام پھیر کے آپ کھڑے ہو جاتے. صحابہ کرام صفوں میں اسی طرح بیٹھے رہتے, اور آپ واعظ و نصیحت فرماتے بڑے مختصر انداز میں, لمبی نہیں ہوتی تھی. اس میں بالخصوص صدقہ اور خیرات کی تلقین فرماتے کہ خیراتیں بہت کرو. ایک حدیث کے لفظ میں نے نقل کیا, تصدقوا تصدقوا تصدقوا, صدقہ کرو لوگوں, خیرات کرو لوگوں, خیرات کرو. تاکیدی لفظ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار, تصدقوا تصدقوا تصدقوا. صرف اسی پہ اکتفا نہیں کی,
بلکہ مردوں کو چھوڑ کے اپنی جگہ جہاں عورتیں تشریف فرما تھیں ان کے قریب جا پہنچے، اور آپ نے محسوس کیا میری آواز شاید ان تک نہیں آئی۔ یہ معجزات ہیں۔ ایک وقت تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دے رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ اس موقع پہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا انداز ہے میری آواز نہیں پہنچی۔ یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے، جہاں آواز پہنچانا چاہے لاکھوں میل پہ بغیر وسائل کے آواز پہنچا دیتا ہے، اور جہاں عام حالات میں رکھتا ہے تو وہاں پھر یہی کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجمع کے قریب گئے، سیدنا بلال ساتھ تھے، آپ نے تلقین فرمائی، بیٹیوں بہنوں اللہ کے نام پر خیرات کرو، بہت خیرات کرو۔ وہاں تلقین بھی ایک فرمائی ہے، میں لفظ نقل کر دوں، اُری تو کننا اکثر اہل النار، مجھے دکھایا گیا کہ عورتیں جہنم میں بہت زیادہ ہیں، کثرت سے میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جہنم میں ہیں۔ ایک بی بی سمجھدار اٹھ کھڑی، یا رسول اللہ لیما کیوں، ہماری کیا حالت کی ہے؟ فرمایا تکفرنا، کفر کرتی ہو۔ عرض کی اللہ کا انکار؟ فرمایا نہیں، تکفرنا العشیر، خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو، گھروں کو اجاڑتی ہو، گھروں میں اطمینان اور سکون نہیں رہنے دیتی۔ جن عورتوں میں یہ خرابیاں ان کو جہنم میں سزا دی جائے گی، اور یہ بہت عورتیں ہوں گی ایسی۔ ڈرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا خیرات کرو جہنم کی آگ سے بچو گی۔ ان صدقہ تدفع البلیات، خیرات مصیبتوں کو ہٹاتی ہے، بلایا کو ہٹاتی ہے۔ آج بھی دنیا میں ایک بلایا پھر رہی ہے، اس کو ہٹانے کا بھی یہ ایک طریقہ ہے، استغفار کثرت سے، اللہ سے معافیاں مانگنا، اور خیرات کثرت سے کرنا۔ اللہ ان دونوں نیکیوں کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور دعا بھی کرتے رہے اللہ رب کریم ہمیں آفات سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجذام والبرص والجنون ومن سیء الاسقام، اللہم احفظنا من سیء الاسقام یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا روزانہ پڑھ لیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو گے صبح شام تک تحفظ ملے گا اللہ کی طرف سے، کوئی چیز زمین آسمان کی تمہیں نقصان نہیں دے گی، کوئی وائرس نہیں لڑے گا، کوئی موذی جانور نہیں لڑے گا، وائرس بھی ایک جانور ہی موذی ہوتا ہے، کچھ نہیں تمہیں لڑے گا۔ یاد کر کے اخلاص قلب کے ساتھ اللہ سے یہ مانگتے رہو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس اللہ کا نام لیتے ہیں جس اللہ کے قبضے میں زمین و آسمان ہیں۔ کس چیز سے؟ کہ ہمیں کوئی چیز زمین آسمان کی نقصان دے، اس سے اللہ ہمیں تحفظ چاہیے۔ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وہ سن رہا ہے اور جان رہا ہے تمہارے حالات کو۔ محترم بھائیوں، آخر میں آپ کو ایک تھوڑی سی خوشخبری بھی سناتا ہوں۔ ہماری عیدگاہ میں الحمدللہ جگہ وسیع ہے عید پڑھنے کی، اور جتنی زیادہ سے زیادہ جگہ ہو جائے وہ کم ہے۔ انسان بڑھ رہے ہیں، انسانی آبادیاں بڑھ رہی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آج سے 10 سال پہلے جتنے لوگ عید میں ہوتے تھے اب اس کے دگنا بن چکے ہیں، کل کو اور دگنا بنیں گے۔ وہاں 6 مرلے رقبہ قریبی بالکل آپ کی عیدگاہ کے درمیان میں حائل تھا، وہ مل رہا ہے، اس کا سودا ہو گیا ہے 19,50,000 میں سودا ہو گیا، بات 3 ہو گئی ہے۔ وہ جماعت نے، ساری جماعت نے مل کے خرچ پورا کرنا ہے۔ زندہ جماعتوں کے لیے یہ رقم کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یاد رکھیں، اور پوری ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے لیے، اپنے اللہ کے پاس جانے والے اقربا کے لیے ضرور اس میں حصہ ملائیں۔ قیامت تک اس جگہ اللہ کی عبادت نماز ہوتی رہے گی اور آپ کا ثواب محفوظ ہے۔ کیا جن لوگوں نے یہ مسجد بنوائی تھی یا یہ مسجد کی جگہ دی تھی ان کا کھاتا اللہ کے ہاں نہیں چل رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا کھاتا محفوظ ہے، اللہ کے ہاں ثواب مل رہا ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہو، آپ کو ثواب مکمل ملے گا، لیکن حصہ ان کے لیے بھی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں قتل ہوتا ہے
پہلے آدم کے بیٹے نے جس نے قتل کیا تھا نا، اس کو حصہ قتل کا مل جاتا ہے، ہر قتل میں اس کو حصہ مل رہا ہے. تو ہر نیکی جو آپ نے کی ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس میں آپ کا حصہ، آپ کا ثواب محفوظ ہوگا. کوئی زیادہ نہیں دے سکتا، تھوڑا حصہ لگا لے اپنی فرصت کے مطابق. اور جن کو اللہ نے وسیع انداز میں دیا ہے ان کی تو ذمہ داری ہے کہ وسیع انداز میں خرچ کریں. میں تو کہتا ہوں ایک آدمی بھی یہ خرچہ برداشت کر سکتا ہے. ہماری جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں اللہ کی توفیق سے. ایک ایک دکان کروڑ روپے کی ہے، تو آدھی دکان بیچ کے کیا یہ رقم پوری نہیں ہو سکتی؟ چوتھائی رقم بیچ کے نہیں ہو سکتی ہے. دل چاہیے اور آخرت کی فکر چاہیے، اور کرتا وہ ہے جسے اللہ توفیق دیتے ہیں، جس کے نصیب میں، جس کی قسمت میں اللہ نے سعادت لکھی ہے. میں ان الفاظ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ترغیبی اور ترہیبی باتیں ہیں، ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.